بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہمارا آج کا سیریس سا ٹاپک ہے کہ ماں باپ کے وہ 5 جملے جو بچے کو ٹوٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں، کہ وہ الفاظ جملے جو والدین بچوں کو بے دہانی میں کہہ دیتے ہیں لیکن جس سے بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بچے کا سیلف کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے جملے ہیں اور ان کا کیا متبادل ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا ایک جملہ آپ کے بچے کی خود اعتمادی کو تباہ کر سکتا ہے؟ بچے حساس ہوتے ہیں، وہ والدین کے الفاظ کو دل پر لیتے ہیں اور اکثر انہی الفاظ کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگتے ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ 5 زہریلے جملے جو والدین اکثر انجانے میں کہہ دیتے ہیں مگر ان کا اثر بچے کی پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ پہلا جملہ، تم سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ بظاہر تو یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بچے کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ یہ جملہ بچے کے اندر ناکامی کا خوف بٹھا دیتا ہے، وہ کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار ماننے لگتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کا بہترین متبادل کیا ہے کہ تم کوشش کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس سے بچے کو بہت حوصلہ ملے گا۔ تم کچھ کر نہیں سکتے سے لے کر تم کوشش کرو میں تمہارے ساتھ ہوں والے جملے میں بہت فرق ہے۔ بچہ بہت آگے جائے گا، بہت کانفیڈنٹ بن جائے گا۔ دوسرا وہ جملہ، دوسروں کے بچے دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ یہ جملہ بچے میں احساس کمتری پیدا کر دیتا ہے۔ جب والدین بچے کو دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں تو وہ خود کو کمتر سمجھنے لگتا ہے اور اس کے دل میں والدین کے لیے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی اپنے بچے کو دوسروں کے بچے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ اس کے لحاظ سے اس کا بہترین متبادل جملہ استعمال کریں۔ بہترین متبادل اس کا یہ ہے، تم میں بہت صلاحیت ہے، بس محنت کرو۔ اس سے بچے میں لگن پیدا ہوگی، محنت کی صلاحیت پیدا ہوگی، بچہ پھلے گا، پھولے گا اور اپنی صلاحیتوں کو نظر دکھائے گا۔ تیسرا جملہ، بس بکواس بند کرو۔ جب بچہ اپنی بات کہنا چاہے اور والدین اسے خاموش کرا دیں تو وہ عدم تحفظ انسیکیورٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں اور آہستہ آہستہ وہ خاموشی اور تنہائی کو اپنانے لگتا ہے۔ یہ جملہ بچے کو بہت پیچھے لے جاتا ہے۔ اس کا متبادل، بہترین متبادل یہ ہے کہ میں سن رہا ہوں، تم بتاؤ۔ جیسے آپ جس بھی موڈ میں ہوں، جیسا بھی آپ کا رویہ ہے، جیسا بھی آپ کا دل ہے، لیکن اگر بچہ بول رہا ہے تو بچے کی بات کو لازمی سنیں، اس سے بچے کو بہت کانفیڈنس پیدا ہوگا۔ نمبر 4، تم ہمیشہ غلطی کرتے رہو۔ یہ جملہ بچے کو خود پر شک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ ہر فیصلہ کرنے سے ڈرنے لگتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ غلط ہی کرے گا۔ یہ بچہ میں کانفیڈنس لوز کر دیتا ہے کہ تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو۔ اس کا بہترین متبادل یہ ہے، اگر آپ کا بچہ غلطی بھی کرتا ہے اس کا متبادل، غلطی سے سیکھا جاتا ہے، تم اگلی بار بہتر کرو گے۔ اگر ایسا بول دیں گے تو بچے میں کانفیڈنس پیدا ہوگا اور بچہ خود پھلے پھولے گا اور غلطیاں چھوڑ دے گا، اس میں اعتماد آ جائے گا۔ 5واں غلط جملہ، تم ہمارے لیے بوجھ ہو۔ یہ سب سے زیادہ تباہ کن جملہ ہے۔ اگر کبھی بھی والدین غصے میں یہ جملہ کہہ دیں تو بچہ خود کو ناچاہتے جانے والا، انوانٹیڈ محسوس کرتا ہے۔ یہ الفاظ اس کی شخصیت پر شدید منفی اثر ڈالتے ہیں اور بعض اوقات وہ ڈپریشن اور خودکشی کے خیالات کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے بچے کو ڈانٹنے سے پہلے، اس کو غلطی کی بات سمجھانے سے پہلے ایسے الفاظ کبھی بھی نہ چوز کریں۔ اس کا بہترین متبادل ہے، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو۔ ایسا کرنے سے بچے کے دل میں کانفیڈنس آئے گا، محبت پیدا ہوگی۔ اب اسلامی نقطہ نظر سے بچے کی اصلاح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ہمیشہ نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، بچوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرو کیونکہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہمیں سے نہیں ہے۔
بچوں کی تربیت میں نرم لہجہ اور حوصلہ افزا الفاظ استعمال کرنا سنت ہے اور یہی کامیاب والدین کی پہچان ہے۔ اب آپ کی باری، کیا آپ نے کبھی اس جذبات میں اگر ایسا کوئی جملہ کہا ہے؟ آج ہی اپنی گفتگو پر نظر ڈالیں اور اپنے بچے کی شخصیت کو بکھرنے سے بچائیں۔ جزاک اللہ۔